جرح کرنا ایک ایسا فن ہے جس کے اندر بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جرح رجال میں بہت احتیاط اختیار کی ہے اور بہت اعلیٰ درجے کی دیانت، اخلاص اور تقوی کے اوپر انہوں نے جرح کی۔ تو جرح رجال میں ان کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے انداز سے جرح کی جائے کہ کوئی شخص جرح کرنے والے پر مواخذہ نہ کر سکے۔ چنانچہ ان کی جرح ترکو، انکرت الناس، المتروک، الساقط، فیہ النظر، سکت عنہ وغیرہ کے الفاظ کے ساتھ ہوا کرتی ہیں۔ وضع، کذاب جیسے الفاظ سے جرح بہت قلیل آپ سے ثابت ہے۔ بہت سخت جرح امام بخاری کی منکرۃ الحدیث ہے۔ امام بخاری کی اصطلاح ہے کہ جب وہ منکر الحدیث بولتے ہیں تو اس سے روایت حلال نہیں ہے۔ قال ابن القطان قال البخاری کل من قلت فیہ منکر الحدیث لا يحل الروایت عنہ۔ ایک دفعہ کسی نے آپ سے ایک حدیث کے بارے میں سوال کیا جس میں تدلیس ہونے کا گمان تھا، تو آپ نے فرمایا یا ابا فلان ترانی ادلس، یعنی کیا تم کو گمان ہے کہ میں تدلیس کرتا ہوں؟ حالانکہ میں اسی تدلیس کے شبے پر ایک شخص کی 10,000 حدیثیں ترک کر دی، اور اسی قدر نہیں بلکہ اس سے زائد ایک اور دوسرے شخص کی تمام احادیث کو نظر انداز کر دیا جس میں مجھ کو تامل نظر تھا۔ اسی واقعے سے خیال کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو مواضع التہم سے کس قدر نفرت اور پرہیز تھا۔ علامہ اجرونی رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری کے احتیاط اور تہمت کے محل سے دور رہنے کی ایک حکایت نقل کی کہ امام صاحب کو اپنی تحصیل علوم کے زمانے میں ایک دفعہ دریا کا سفر پیش آیا۔ آپ جہاز پر سوار ہوئے تو آپ کے پاس 1,000 اشرفیہ بھی تھی۔ ایک شخص نے جہاز والوں سے امام صاحب کی خدمت میں حسن عقیدت ظاہر کیا اور آپ کے ساتھ اس نے نہایت خلا ملا رکھا۔ اس خدمت گزاری کی وجہ سے امام صاحب کا میلان خاطر بھی اس کی جانب ہو گیا۔ بہرحال اس کا انجام یہ ہوا کہ آپ نے اپنی ان اشرفیوں کی اسے اطلاع دے دی۔ ایک روز ان کا یہ رفیق سو کر اٹھا اور رونا، چیخنا، کپڑے پھاڑنا، سر پیٹنا شروع کر دیا۔ لوگ یہ دیکھ کر بڑے حیرت زدہ ہوئے اور پوچھنے لگے کہ بھائی کیا ہوا؟ لوگوں کے اس اصرار پر اس نے کہا کہ میرے پاس 1000 اشرفیوں کی ایک تھیلی تھی، وہ گم ہو گئی۔ لوگ کشتی والوں کے پیچھے پڑ گئے اور ایک ایک کی تلاشی لے جانے لگی۔ امام صاحب نے چپکے سے آہستہ اشرفیوں کی تھیلی سمندر میں پھینک دی۔ تو اب امام صاحب کی بھی تلاشی لی گئی۔ جب کسی کے پاس سے تھیلی برآمد نہ ہوئی تو اہل جہاز نے اس کو سخت ملامت کی۔ لوگ جہاز سے اترے تو وہ رفیق تنہائی میں ان سے ملا اور پوچھا کہ فرمائیے آپ نے ان اشرفیوں کی وہ تھیلی کا کیا کیا جس کے بارے میں آپ نے مجھے بتایا تھا؟ امام صاحب نے فرمایا وہ تو میں نے سمندر میں پھینک دی۔ اس نے پوچھا کہ آپ کے دل نے اس قدر رقم کثیر کا ضائع ہونا کیسے گوارا کیا؟ امام صاحب نے فرمایا کہ تمہاری عقل کہاں ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میری تمام عمر اللہ کے رسول کی حدیثوں کی طلب میں ختم ہو گئی اور میری ثقافت دنیا میں مشہور ہے؟ تو کیا میرے لیے یہ اشتباہ تم پیدا کرنا چاہتے تھے کہ لوگ میری دیانتداری پر شک کریں؟ تو یہ 1000 اشرفیاں تو کچھ نہیں ہیں اس کے سامنے جو میری عمر کا حاصل ہے۔ تو امام صاحب اس قدر احتیاط برتتے تھے۔ تو اس کو امام العجلونی نے الفوائد الدراری میں روایت کیا ہے، اور ابن حجر کا بھی یہی کہنا ہے کہ امام بخاری لوگوں پر کلام کرنے سے بہت احتیاط سے کام لیتے تھے، اور یہ بات اس پر واضح ہو جائے گی جو ان کی کلام جرح و تعدیل پہ غور کرے گا کہ وہ اکثر یہی الفاظ کہتے تھے کہ سکت عنہ فیہ نظر و ترکوہ، اور اسی طرح کے ملتے جلتے الفاظ سے سخت الفاظ آپ استعمال نہیں کرتے تھے۔ اچھا، امام صاحب کے ایک شیخ تھے اور وہ شیخ الحدیث تھے جن کا نام تھا مسدد۔ امام صاحب ان کی نسبت فرماتے تھے کہ مسدد جو ان کے شیخ ہیں کہ میری کتابیں میرے پاس ہوں یا ان کے پاس ہوں، مجھے کسی طرح کا کھٹکا نہیں۔ یعنی اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کتاب حدیثیہ کی استحفاظ میں اس قدر وہ احتیاط برتتے تھے اس کی حفاظت میں کہ اسی قدر احتیاط ان کو پسند تھی کہ جو میری کتابیں ہیں جن سے میں استفادہ حاصل کر رہا ہوں، اور یا جو میری لکھی ہوئی کتابیں ہیں وہ ہر خاص و عام کے پاس نہ ہوں۔ تو اس لیے ان کو اتنی احتیاط تھی، ان کو یہ پسند نہیں تھا کہ ہر شخص کے پاس اپنی کتابوں کا وہ رہنا ان کو بالکل پسند نہیں تھا۔ اور امام بخاری کے زہد و تقوی اور برائی سے بچنے میں تو انتہا درجے کی پرہیزگاری کا عالم یہ تھا کہ وہ خرید و فروخت سے بھی اجتناب کرتے تھے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے امام بخاری کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے خود کہا کہ میں نے کبھی کسی چیز کی خرید و فروخت کا ذمہ نہیں اٹھایا۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیسا ہے،
یعنی جب کہ اللہ کا فرمان ہے کہ اس نے بیع کو حلال کیا ہے، تو انہوں نے کہا کیونکہ اس میں کمی بیشی اور آمیزش وغیرہ کا خطرہ رہتا ہے، اسی لیے میں کسی سے بھاؤ تاؤ کرنے سے ڈرتا ہوں۔ تو پوچھا گیا تو پھر آپ کے سفر اور دیگر ضروری معاملات میں آپ کے سلسلے میں ذمہ داری کون لیتا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے اس کی کفایت دی گئی۔ اللہ اکبر۔ تو سیر اعلام النبلاء میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے اس کی کفالت دی گئی تھی۔ تو ایسی ہی بات بخاری سے اختصار کے ساتھ بکر بن منیر نے بھی روایت کی۔ امام بخاری کو اپنے والد علامہ اسماعیل کے ترکے سے بڑی دولت ہاتھ لگی تھی۔ تو علامہ اسماعیل کی تجارت کوئی معمولی تجارت نہ تھی، لیکن جس طرح عام تاجروں کا قاعدہ ہے کہ بہتری بد احتیاطیاں اور اپنی غفلتیں اور کاہلیاں اور سستیاں ان سے واقف ہوتی رہتی ہیں، اس طرح کا معاملہ نہیں تھا۔ وہ بہت ہی محتاط پسند اور پرہیزگار آدمی تھے اور عالم تھے اپنے وقت کے۔ تو اسماعیل کا اپنی وفات کے وقت ابو حفص سے، جو ان کے خاص تلامذہ میں سے تھے، یہ فرمانا کہ میں اپنے مال میں 1 درہم بھی حرام یا مشتبہ نہیں پاتا۔ اور یہ سن کر ابو حفص کا چوکنا ہونا بتلاتا ہے کہ امام اسماعیل کا وفات کے وقت یہ کہنا کہ اس غرض سے تھا کہ میرا وارث جو آئندہ تمام دنیا کا امام بننے والا تھا اور جس کو امام المحدثین کا خطاب ملنے والا تھا، اس کو مشتبہ خیال کر کے اس سے دستبرداری نہ کرے، بلکہ اپنی مشکلات میں اس سے مدد لے۔ یہ مال بالکل طاہر اور ہر طرح طیب ہے۔ تو محمد بن ابی حاتم کہتے ہیں کہ امام بخاری نے اس مال کو مضاربت میں، یعنی جو تجارت کی صورت ہے، لگا دیا تھا، اور اس طرح وہ بالکل فارغ البال ہو کر علم نبوی کی خدمت میں مصروف ہوئے، اور خدا پاک نے ہر طرح کے استغنا سے ان کو بہراور کر رکھا تھا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے میری خاص کفایت فرمائی ہے کہ اللہ نے مجھے بالکل خالص پاک مال عطا فرمایا ہے، اور اس کی میں نے انویسٹمنٹ کی ہے، پھر اس سے جو مال لاتا ہے پھر اللہ اس سے میری مدد فرماتے ہیں۔ تو ان کا جو مزاج تھا وہ انتہا درجے کی مروت اور رحم دلی والا تھا۔ تو ایک دفعہ ایک شریک تجارت نے 25,000 درہم دبا بیٹھے۔ شریک تجارت ہوتا ہے نا، مضارب جس کے ساتھ کیا ہے انہوں نے پارٹنرشپ، تو اس نے 25,000 درہم جو ہے وہ دبا لیے۔ تو آپ کے خاص تلامذہ محمد بن ابی حاتم وغیرہ نے عرض کیا کہ قرض دار عامل پہنچ گیا ہے، اس سے روپیہ وصول کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم کو مناسب نہیں کہ قرض دار کو پریشانی میں ڈالے۔ تو محمد بن ابی حاتم کہتے ہیں کہ قرض دار کو ہماری اس تحریک کی خبر پہنچی تو خوارزم چلا گیا۔ پھر ہم نے عرض کی کہ اب بھی بعید نہیں ہے، آپ حکومت سے مدد لیجیے اور گورنر کی طرف سے خط حاکم خوارزم کے نام لکھوا دیجیے، تو قرض دار بات کی بات میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا میں حکومت سے ایک خط کی طمع کروں گا تو حکومت میرے دین میں طمع کرے گی، اس طرح میں حکومت کا ممنون منت بننا نہیں چاہتا، نہ اپنا دین دنیا کے عوض بیچنا چاہتا ہوں۔ تو اتنی احتیاط برتتے تھے۔ تو آخر امام بخاری کے بہی خواہوں نے بلا اطلاع آپ کا ایک خط ابی سلمہ کاشانی سے، جو اس وقت عامل کا گورنر تھا، لکھوا کر قرض دار کو گرفتار کرانا چاہا۔ جب اس کی خبر امام صاحب کو پہنچی تو بہت رنجیدہ ہوئے اور فرمایا کہ تم مجھ سے زیادہ میرے خیر خواہ نہ بنو۔ اسی وقت ایک خط کسی شاگرد کے نام خوارزم لکھا، میرے قرض دار سے کچھ تعرض نہ کیا جائے۔ قرض دار خوارزم سے چھوٹا تو مرو کا قصد کیا، لیکن دوسرے تاجروں سے اٹھ کے اس کی جو ہے وہ مدبھیڑ ہو گئی، اور حکومت کو بھی اس معاملے کی خبر ہو گئی۔ حکومت کی جانب سے سختی ہوئی تو امام بخاری کو اس کا افسوس ہوا، اور باقراہت قرض دار سے یہ طے کیا کہ 25,000 میں سے سال میں 10 درہم دے دیا کرو۔ اللہ اکبر۔ ارے کہتے ہیں اس قرض کا انجام یہ ہوا کہ امام بخاری تک ایک ہبہ بھی نہیں پہنچا۔ اس تجارت یعنی مضاربت کی آمدنی سے امام بخاری کا مقصد تھا کہ خلق خدا کو نفع پہنچانا۔ جس قدر اہل علم اور طلبہ رہتے ہیں اس سے ان کی خبرگیری کی جاتی، شیوخ و محدثین کی مدد کی جاتی، تو مہینے میں اپنی آمدنی کا 500 درہم فقراء اور مساکین اور محدثین اور طلبہ پر صرف کرتے۔ طلبہ کے قلوب علوم نبویہ کی تحصیل کے لیے پر جاتے، اہل علم کے ساتھ کثیر الاحسان رہتے، کھانے پینے کے تکلفات اور عیش پسندی سے بہت دور رہتے۔ جفا کشی کی عادت طبیعت ثانی بن گئی تھی۔ محمد بن ابی حاتم امام بخاری کے کاتب کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری کو کہتے ہوئے سنا کہ ایک بار طالب علمی کے زمانے میں آدم بن ابی ایاس کے پاس جانے میں راہ خرچ چوک گیا، تو میں نے کئی روز گھاس کی پتیاں کھا کر گزار دیے اور مطلق کسی کو نہ اس کی خبر کی نہ سوال کیا۔ جب تیسرا دن ہوا تو میرے پاس ایک اجنبی آیا، اس نے مجھے اشرفیوں کی ایک تھیلی تھما دی اور کہا کہ اسے اپنی ذات خرچ بنا لو۔ تو
ان روایتوں کو مختلف کتابوں میں نقل کیا گیا ہے جو آپ کے سامنے میں نے یکجا کر کے پیش کی ہیں۔ اچھا، خوارزم کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک بہت بڑا علاقہ ہے، اس کا ایک بڑا شہر جو ہے وہ جرجانیہ ہے۔ امارات باہم متصل ہوتی تھیں اور اس کی جو بستیاں تھیں وہ جیحون پر قریب قریب ہیں، تو اس پر بھی علماء نے بات کی ہے۔ تو امام بخاری کے جو حالات ابھی اس ضمن میں جو تھوڑے بہت جمع کیے ہیں، اس میں طبقات الشافعی السبکی سے، اسی طرح تہذیب الاسماء واللغات سے، اسی طرح مقدمۃ الفتح سے، اچھا پھر اس کے علاوہ ہم نے کچھ اور کتابوں میں بھی بعض واقعات جمع کیے ہیں، مراصد الاطلاع سے، اور پھر سیر اعلام النبلاء سے، پھر تاریخ الاسلام للذہبی سے، طبقات الشافعی السبکی سے، مقدمہ فتح الباری سے، اچھا پھر تغلیق التعلیق سے، مرقات المفاتیح سے، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے اور بھی کچھ کتابوں سے، تاریخ اسلام وغیرہ سے بھی کچھ واقعات لیے ہیں۔ تو ان کو جمع کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد ہے کہ تاکہ آپ کو کئی کتابیں نہ دیکھنی پڑیں۔ پھر طبقات الکبریٰ للسبکی سے، تو کئی کتابیں ہیں جن میں یہ واقعات آتے ہیں، ان کو جمع کیا گیا ہے۔ بہرحال ابو الحسن یوسف بن ابی ذر بخاری کہتے ہیں کہ ایک دفعہ امام بخاری علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے، اور اس واقعے کو بھی مقدمۃ الفتح میں اور تغلیق التعلیق میں جمع کیا گیا ہے۔ تو ان کا قارورہ طبیبوں کو دکھایا گیا، طبیبوں نے قارورہ دیکھ کر کہا کہ یہ قارورہ ان درویشوں کے قاروروں سے مشابہ ہے جو روٹیوں کے ساتھ سالن کا استعمال نہیں کرتے اور جن کا گزران صرف خشک روٹیوں پر ہے، یعنی کہ ان کی نبض دیکھ کر، ان کو دیکھ کر انہوں نے بتایا کہ ان کا جو کھانا پینا ہے وہ ایسے ہے کہ روٹی کے ساتھ سالن نہیں کھاتے، درویشوں کی زندگی گزارتے، حالانکہ مال کی کوئی کمی نہیں تھی لیکن وہ مال طلباء پر اور دین والوں پر خرچ کر دیا کرتے تھے۔ اچھا، علاج بھی بالاتفاق یہی تجویز ہوا کہ ان کو روٹیوں کے ساتھ سالن دیا جائے۔ آپ سے پوچھا گیا تو معلوم ہوا کہ 40 برس سے سالن ہی نہیں کھایا۔ اللہ اکبر! تو عرض کیا گیا کہ اطباء نے آپ کے علاج میں سالن تجویز کیا ہے، تو آپ نے یہ سن کر علاج سے انکار کر دیا۔ ان کے شیوخ اور دیگر اہل علم نے مجبور کیا تو روٹیوں کے ساتھ شکر کھانی منظور کی۔ تو اتنی درویشی تھی طبیعت میں کہ نفس خراب نہ ہونا، نفس موٹا نہ ہونا۔ اچھا، حقیقت امر یہ ہے کہ جو شخص احادیث رسول کی دھن میں ہونا تو پھر ان کو ان تکلفات کی فکر بھی نہیں ہوتی، اس کا بس سارا وقت دھن ہی یہی ہوتی ہے کہ حدیث 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 نبوی حدیث نبوی۔ اس کی محنت میں وہ کبھی بصرہ جا رہے ہیں، کبھی کوفہ جا رہے ہیں، کبھی مدینے آ رہے ہیں، تو وہ سارا وقت بندہ اسی میں لگا رہتا ہے۔ ان کی مزاج میں خدا ترسی بہت تھی، اس طرح بڑے رحم دل تھے، انصاف پسند تھے، اور ساتھ ہی جو ہے نا ان کے اوصاف بہت نمایاں اوصاف تھے، انصاف پسند آدمی تھے۔ عبداللہ بن محمد السیرافی کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری کی خدمت میں ان کے مکان پر حاضر تھا، تو آپ کی لونڈی آئی اور آپ کی طرف سے نکل چلی، اس کے پاؤں کی ٹھوکر سے دوات الٹ کر روشنائی گر گئی۔ امام بخاری نے غصے سے فرمایا، کیف تمشین، کیسے چلتی ہو تم، کیف تمشینا، تو کس طرح سے چل رہی ہو تم؟ تو شوخ لونڈی نے جواب دیا، اذا لم یکن طریقہ کیف امشی، راستہ نہ ہو تو کیوں کر چلوں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اذا لم یکن طریقا کیف امشی۔ تو امام صاحب یہ جواب سن کر بچائے غصے ہونے کے فرماتے ہیں، جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ سیرافی کہتے ہیں میں نے عرض کیا، اغضبتک یا ابا عبداللہ، آپ کو تو اس نے غصہ دلانے کی بات کی ہے، تو آپ کو آگے سے کہتی ہے کہ جگہ نہ ہو تو کیسے چلوں؟ تو آپ نے تو بجائے غصہ کرنے کے اسے آزاد کر دیا۔ تو امام صاحب نے فرمایا، رضیت نفسی بما فعلتا، جو اس نے کیا میں نے اپنے نفس کو اس پر راضی کر لیا۔ اللہ اکبر، یہ ان کا مقام ہے۔ تو گویا امام بخاری نے بجائے لونڈی کو تنبیہ کرنے کے اپنے نفس کو تنبیہ کی کہ دیکھ بس، تو نے کیسے کسی انسان کی غلطی کے اوپر اس کو اتنا ٹوکا؟ انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، تو جا، تجھے میں سبق یہ دیتا ہوں کہ آج اس کو آزاد کرتا ہوں کہ کل کرا کو تو مجھے اکسائے اور اس پر میں کوئی بدلہ نکالوں۔ تو اس واقعے کو مقدمۃ الفتح میں، مرقات المفاتیح میں، سیر اعلام النبلاء میں، تغلیق التعلیق میں، کئی کتابوں میں اس کو نقل کیا گیا ہے۔
ایک دفعہ ابو حفظ نے، جو امام بخاری کے والد اسماعیل کے تلمیذ خاص تھے، کچھ مال امام بخاری کی خدمت میں بھیجا۔ بعض تاجروں نے شام کو آ کر 5000 نفع دے کر خریدنا چاہا۔ امام صاحب نے فرمایا آج آپ تشریف لے جائیں، میں صبح اس کی بات آپ سے پختہ کروں گا۔ صبح ہوئی تو دوسرے تاجر پہنچے، انہوں نے بجائے 5000 کے 10000 نفع دے کر خریدنا چاہا۔ امام صاحب نے پچھلے تاجروں کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ میں نے باوقت شب اس تاجر کو جو میرے پاس آیا تھا مال دینے کی نیت کر لی تھی، چنانچہ وہ مال اسی تاجر کو حوالے دی گیا اور 5000 کے اضافے کی مطلق پروانی کی اور فرمایا لا احب ان انقضى نیتی، میں اپنی نیت توڑنا بھی پسند نہیں کرتا۔ حالانکہ نیت کے توڑنے پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے، نیت ہے۔ کہتا نہیں بھی اب میرا ذہن بدل گیا، تم سے بات تو نہیں کی تھی نا، اس کو زبان تو نہیں دی تھی، اس سے کہا تھا کل آنا۔ لیکن یہ اللہ والوں کا حال ہوتا ہے کہ نیتوں کو بھی نہیں توڑتے، سبحان اللہ۔ تو اس واقعے کو بھی مقدمۃ الفتح میں اور تغلیق التعلیق میں روایت کیا گیا ہے، اور یہ واقعہ جو ہے نا وہ خطیب بغدادی نے بھی روایت کیا ہے، لیکن ان کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ سامان تجارت کسی نے آپ کے پاس بھیجا تھا، یعنی کسی کا نام لیے بغیر سے روایت کیا ہے۔ تو تاریخ بغداد میں یہ یوں ہی آتا ہے۔ اسی طرح سیر اعلام النبلاء میں اور تاریخ الاسلام میں، طبقات علامہ سبکی میں اور بھی پھر کئی کتب میں اس طرح کے واقعے آتے ہیں۔ تو حفظ بن عمر الاشقر کہتے ہیں کہ ہم لوگ بصرہ میں حدیث لکھتے تھے، ہمارے ساتھ امام بخاری بھی کتاب حدیث میں شریک تھے۔ امام بخاری کو ہم نے کئی روز کتابت حدیث میں شریک نہ پایا تو تلاش کی کہ اپنے حجروں میں کہاں ہے پتہ نہیں، تو تلاش کی تو اپنے حجرے میں عریاں ملے۔ دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ خرچ بالکل چوک گیا ہے، بدن کے کپڑے سارے فروخت ہو چکے ہیں۔ بالآخر ہم نے چندہ کیا اور آپ کے لیے پارچے تیار کرائے، تو اس وقت سے ہمارے ساتھ کتابت میں شریک ہوئے۔ یعنی ایسی حالت گزر جانے پر بھی کسی سے حاجت نہیں بیان کی کہ میرے پاس تو کپڑے بھی نہیں ہیں، میں کیا ہوں۔ تو اس کو بھی تاریخ بغداد میں، تاریخ دمشق میں، سیر اعلام النبلاء میں، طبقات الشافعیہ للسبکی میں، تحفۃ الاخباری میں، کئی کتب میں اس کو بیان کیا گیا۔ یہ تمام بیان ان کی طبیعت کے متعلق ہے کہ ان کا مزاج کیسا تھا۔ تو ایک روز ابو معشر ضریر نابینا سے فرمایا کہ اے ابو معشر مجھے معاف کر دو۔ ابو معشر نے متحیر ہو کر پوچھا ساتھی یہ کیا اور کس بات کی معافی؟ تو امام بخاری نے کہا کہ آپ نے ایک روز ایک حدیث بیان فرمائی تھی، میں نے آپ کو دیکھ کر کہ آپ بہت خوش ہیں اور فرط مسرت سے سر اور ہاتھوں کو ہلا رہے ہیں، یہ دیکھ کر مجھے مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ابو معشر نے کیا انت فی حل رحمک اللہ، آپ پر خدا رحم کرے، آپ سے کسی طرح کی باس پرس نہیں۔ تو اس روایت کو ابو معشر ضریر کا نام جو ہے نا وہ ایکچولی حمدیہ بن خطاب بن ابراہیم البخاری ہے، اور اس بہت بڑے ثقہ ہیں اور امام بخاری کے املا کرنے والے بھی ہیں۔ تو تذکرۃ الحفاظ میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اچھا پھر جو ہے اپنی مزاج میں نا بڑی احتیاط کرتے تھے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے مزاج میں بہت احتیاط کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے مسجد میں آپ کی ریش مبارک سے ایک تنکا نکال کر وہیں مسجد میں ڈال دیا، تو جب تک لوگ آپ کی خدمت میں حاضر رہے اور باتیں کرتے رہے آپ کی نگاہ برابر اس تنکے کی طرف تھی۔ لوگوں کی نظریں بچا کر آپ نے وہ تنکا اٹھا کر آستین میں رکھ لیا اور مسجد سے باہر جا کے ڈال دیا۔ تو یہ آداب مسجد اور اس کا احترام، اور جس چیز سے داڑھی ستھری صاف اور محفوظ رکھی جائے اس سے مسجد کو بھی صاف رکھنا، یہ آپ کی جو ہے نا مزاج میں ایک بڑی احتیاط تھی، اور جو ہے بہت پیارا مزاج تھا آپ کا ماشاءاللہ۔ تو اس طرح کے واقعات پھر کتاب مقدمۃ الفتح سے یہ واقعہ ہم نے لیا ہے۔ تاریخ بغداد، تاریخ دمشق، تحفۃ الاخباری، تغلیق التعلیق وغیرہ میں بھی یہ واقعات ہیں۔ اچھا فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ میرا کوئی خصم یعنی مدعی قیامت کے دن نہ ہوگا۔ وارث کہتے ہیں میں نے کہا آپ پر لوگ تاریخ کے بارے میں دھبا لگاتے ہیں کہ اس میں لوگوں کی غیبت ہے اور غیبت حرام ہے۔ آپ نے فرمایا تاریخ میں جو کچھ ہے متقدمین کے اقوال منقول ہے، وَلَمْ نَقُلْهُ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِنَا، ہم نے اپنی جانب سے تو کوئی بات نہیں کی۔ امام صاحب کا ایک بے نظیر وصف ان کی بے تعصبی ہے۔ جب ہم صحیح بخاری کا مطالعہ کرتے ہیں جو امام صاحب کی ایک ایسی تعریف ہے جس میں انتہا سے زیادہ احتیاط اور تشدد بھی برتا ہے، اسی احتیاط کا ایک انتہائی درجہ یہ تھا کہ صحت کی یقین ہونے پر بھی استخارے کے بعد جامع صحیح میں حدیث کو داخل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جامع صحیح کی سندوں میں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو مذہب اہل سنت کے خلاف تھے۔ امام صاحب نے ان سے روایت کرنے میں بھی کچھ تامل نہیں کیا، اگرچہ خود ان کے مذہب سے اختلاف رکھتے تھے۔
یعنی آپ نے بالکل بے تعصبی سے صرف اگر بندہ ثقہ ہے اور استخارہ کیا، باضابطہ وضو کر کے نماز پڑھ کے ایک ایک حدیث لکھی ہے، ایک ایک حدیث پہ 2 رکعت پڑھے ہیں، تو اگر 6000 حدیثیں آپ نے درج کی ہیں تو 12000 رکعتیں پڑھی ہیں اللہ کے حضور. پھر ان کی نمازیں اور ہماری نمازوں میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن یہاں یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ یہ بے تعصبی اور انصاف پسندی وہیں تک محدود تھی جہاں تک ان کو روایات میں اشتباہ نہ پیدا کرتی. تو چنانچہ محدثین کا یہ قاعدہ ہے کہ اہل ہوا یعنی رافضی، خارجی، معتزلی وغیرہ سے اسی وقت تک روایت لینا جائز ہے جب تک وہ اپنی بدعت کی ترویج پر زور نہ دیتے ہو، اور نہ اس کے مذہب میں جھوٹ بولنا جائز ہو، اور نہ جھوٹ کا کسی حالت میں معتقد ہو. تم دیکھو گے کہ ایسے راوی صحیح بخاری میں موجود ہیں جن کی نسبت لکھا ہے ورمی بالتشیع، یعنی باوجود اس پہ تہمت تشیع کے امام صاحب نے اس سے روایت اخذ کی ہے اور اسی روایت کو صحیح بخاری میں داخل فرمایا. تم کو ایسے بھی بہت راوی کتب رجال میں ملیں گے جن کی نسبت لکھا ہے کہ امام بخاری نے اسے تشیع اور رفض کی تہمت سے ترک کر دیا. اور بات اسی میں اسی قدر ہے کہ شیعوں کی ایک جماعت کذب کی مجوز ہی نہیں بلکہ معتقد ہے، اس لیے ان سے امام بخاری نے احتراز کیا، کیونکہ ایسے لوگوں کی روایتوں پر کوئی اعتماد ہی نہیں ہے جو جھوٹ کو جائز قرار دیتے ہیں. تو یہ بات جو ہے یہ امام بخاری نے اس میں بھی بڑی احتیاط کی ہے. تو جرح کے معاملے میں بہت احتیاط کی ہے اور روایتوں کو بہت سنبھال کر اور بہت پیار سے انہوں نے جمع کیا ہے. اس لیے امام بخاری کی کتاب کو اللہ عز و جل نے اتنا بلند مقام دیا اور اتنی عزت دی ہے. اور آپ سنن کی بہت پابندیاں کیا کرتے تھے. تو انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ جو ہے نا امام بخاری کی سنن کی پابندیوں پہ بات ہوگی. وما علینا الا البلاغ.